مقاصد میلاد، اس کے کئی جہت قرآن مجید میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن میں جس آیت مقدسہ کا انتخاب کرتا ہوں وہ سورہ فتح کے اندر موجود ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مقدسہ پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا تو یہ آیت مقدسہ ہمیں مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر کھول کر بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مقدسہ میں رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے حبیب، اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا، اور پھر فرمایا خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور پھر آگے فرمایا ڈر سنانے والا بھیجا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ بھی رب نے آگے بیان فرما دی۔ کیا کہنے؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ حبیب دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ لوگ تمہاری عزت اور عظمت کے نعرے لگاتے رہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ صبح و شام فضولیات سے نکل کر اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کرتے رہیں۔ اب اس آیت مقدسہ میں رب تعالیٰ نے 3 مقاصد میلاد مصطفیٰ کو بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ کبھی غور کیا ہے کہ ہم کافر کو کیسے ہم ایمان کی طرف راغب کریں گے؟ تو اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ بنے گا کہ جب ہم ان کے سامنے بتائیں گے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات مقدسہ ہے کہ جن کی اخلاق و کردار و جمال و صورت کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ جو ان کو دیکھتا تھا پھر وہ کسی اور کو نہیں دیکھتا تھا، انہی کا غلام بن کر رہ جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ جب ہم یہ باتیں بتائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جو دور جا رہے ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف آئیں گے اور کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن جائیں گے۔ اب کئی احادیث مقدسہ کا ہم یہاں پر تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف وقت کا اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اسی پر اکتفا۔ اور پھر آگے کی طرف چلیں تو فرمایا اپنے حبیب کی تعظیم و توقیر کے لیے تمہیں بنا کر بھیجا ہے، تمہیں محبوب بھی بنایا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ لوگ تمہاری تعظیم اور توقیر کے نعرے لگاتے رہیں۔ بہت اچھے۔ اب یہاں پر وہ لوگ غور کریں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں تعظیم مصطفیٰ الیاذ باللہ شرک ہے، الیاذ باللہ۔ یہاں تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ حبیب ہم نے تو آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ تعظیم اگر کسی کی کریں اور حد درجہ کریں تو وہ ذات تمہاری ہی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے بلکہ یہاں پر مجھے ایک بات سیدی و سندی اعلی حضرت امام علیہ سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد آ گئی۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت تمہید الایمان کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ میں رب نے مقاصد نزول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے، لیکن اس کی ترتیب جمیل پر اگر غور کیا جائے نا تو اور باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھو سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، سب سے آخر میں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اور بیچ میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور بیچ کی جو شے ہوتی ہے نا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بیچ کی شے نہ ہو تو نہ اوپر والا آخر والے سے مل سکتا ہے نہ آخر والا اوپر والے سے مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ مومن نہیں اور صرف وہ تعظیم کرتا رہے کام کی نہیں، اور اگر مومن ہے عبادت کرے تعظیم نہ کرے کام کی نہیں۔ اللہ۔ تو پتہ کیا چلا ایمان بھی کامل اس وقت ہوگا جب تعظیم مصطفیٰ ایمان کے ساتھ ہوگی، اور عبادت بھی کامل اس وقت ہوگی جب عبادت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے ساتھ ہوگی۔ اور مقصد آخر کی طرح اگر ہم غور کریں تو فرمائے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ رب العزت کی پاکی کو بولا جائے۔ اب یہ پاکی بولنے کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین اس کے 2 قول کو بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ رب العزت کی عظمت اور شان کے قصیدے پڑھتا رہے، اس کی تسبیح کو بیان کرتا رہے۔ اور دوسری اور بڑی اہم بات فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ جو صبح کی تسبیح ہے نا اس سے مراد نماز فجر ہے
اور جو شام کی تسبیحات ہیں اس میں باقی 4 نمازوں کا اشارہ ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت بصورت نماز کریں.